إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله في مقام آخر إن الله يأمركم
بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال الله في مقام آخر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمقافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہ عزیز رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہاں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے بعد عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مگر آج جس معاشرہ میں ہم بس رہے ہیں، جہاں لوگ اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں جتنی وہ محنت مشقت کر کے نیکیاں کماتے ہیں، حقوق العباد میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے وہ اپنی ان نیکیوں کا اجر ضائع کر لیتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج ہر انسان، ہر مسلمان یہ واویلا کرتا نظر آتا ہے کہ خون سفید ہو چکا ہے۔ اب کوئی حقیقی رشتہ دار سے بھی اس کا جو جائز حق بنتا ہے ویسا اس کا ادب و احترام اور اس کے ذمے جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے نہ صرف رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس عمل کو دخول جنت کا سبب اور ان کے ساتھ برے سلوک کو جہنم میں لے جانے کا سبب قرار دیا ہے۔
اللہ احکم الحاکمین ہم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ میں اللہ احکم الحاکمین تمہیں عدل و احسان کا حکم دے رہا ہوں، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ تم قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار جو اعزہ اور اقربا ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ میری اللہ کی اکیلے کی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح صرف میری عبادت کا میرا تمہیں حکم ہے، ایسے ہی میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، خونی جن سے تمہارا تعلق اور نسبی رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی ماں باپ کی طرح حسن سلوک کرنا ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان رشتوں کا پاس رکھو، لحاظ کرو، ان کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو جیسا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں کہا ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ بھی ادا کرو، اسی طرح مسکینوں اور مسافروں کے بھی جو حقوق ہیں، جو تم سے تقاضا کرتے ہیں، وہ بھی ضرور ادا کرو۔ اور اللہ احکم الحاکمین جو حکم عدولی کرنے والے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے رشتہ داریوں کو معمولی معمولی بات پہ کاٹنے والے ہیں، جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان سے صلہ رحمی نہیں کرتے، اللہ احکم الحاکمین ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ نے تو حکم دیا تھا، تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے رشتوں کو ملانا ہے، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا جو میں نے تمہیں کہا تھا، تمہیں وہ پورا کرنا چاہیے تھا، مگر جو پورا نہیں کرتے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جو رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا وہ نافرمانی کرتے ہوئے ان رشتوں کو معمولی معمولی بات پہ توڑنے والے ہیں، اور ان کی حرکتوں کا دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ رشتہ داروں سے معمولی معمولی بات پہ ناراضگی مول لے کر زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے زمین پہ فساد ہوتا ہے کہ آج آپ اپنے معاشرہ میں دیکھ لیں، جن حقداروں کو اللہ نے وراثت میں حصہ دیا ہے، قرآن نے ان کا حصہ بیان بھی کیا ہے، آج وہی ورثاء عدالتوں کے چکر سال ہر سال سے کاٹ رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارا حصہ ہمارے آباء و اجداد کے مال میں رکھا ہے وہ ہمیں مل نہیں رہا۔ تو اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں اولئک لہم اللعنہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے ان کو اللہ نے محروم کر دیا ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے نا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم میں نے تیار کی ہوئی ہے۔
ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے عزیز رشتہ داروں سے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو جائے، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی فعل ہمیں ناگوار گزرے، تو اللہ احکم الحاکمین نے ان کی غلطی سے ان کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کی پاداش میں قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو اللہ احکم الحاکمین نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو تمہارے کسی عزیز رشتہ دار سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی فعل تمہیں گراں گزرتا ہے، ایسی قسمیں، ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ اب ہماری اور تمہاری رشتہ داری ختم، آج کے بعد ہمارا جیسے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ مرنا پرنا ختم۔ چھوٹی سی بات کہ اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ جہاں ہم چاہتے تھے وہاں نہیں کیا، اپنی مرضی سے اپنی اولاد کا رشتہ طے کر لیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا، لہذا رشتہ ختم۔ آج کے بعد نہ ہم تمہارے کسی خوشی غمی میں شریک ہوں گے، نہ تمہیں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کا انجام بیان فرما رہی ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی میری رحمت سے محرومی اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ٹھکانہ۔ آج ہم تو معمولی سی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں نے اسے فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا، آئندہ کبھی اسے فون ہی نہیں کروں گا۔ حقیقی رشتہ دار ہے، مگر وہ اپنی کسی مصروفیت کی بنا پر، سستی کی بنا پر فون اٹینڈ نہیں کر سکا، کال نہیں سن سکا، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آئندہ اسے کال ہی نہیں کروں گا۔ اس نے اب نہیں سنی تو آئندہ وہ اپنے موبائل پہ میرا نمبر نہیں دیکھ سکے گا۔ ایسا ہمارا طرز عمل ہے کہ معمولی سی بات پہ، تو قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے جس پس منظر میں یہ الفاظ اتارے وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہم سب کی روحانی ماں کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ کی عزت کا مسئلہ تھا کہ جب شرپسندوں نے باتیں کی تو حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے رشتہ دار بھی ایسا دنیاوی لحاظ سے کمزور، اور حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے حکم کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں رشتہ دار جو ایسے ہوتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو جو ہے وہ خرچ دیا کرتے۔ انہی میں ایک مستہ آپ کا رشتہ دار بھی تھا جس کے گھر کا سارا کھانا پینے کا راشن سب کا انتظام جناب صدیق کرتے، مگر حضرت عائشہ کے بارے میں جب منافقین نے باتیں کی تو انہوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی ان کے بارے میں ایسی بات کہہ دی۔ جناب صدیق کو علم ہوا کہ غیر تو غیر، یہ اپنا نمک کھانے والا، اس نے بھی ایسی بات کی ہے۔ غصے میں آئے، معمولی بات نہیں تھی، بیٹی کی ناموس کا مسئلہ تھا، ماں باپ کو اپنی گالی برداشت ہے، مگر اپنی اولاد کے، خاص طور پر بیٹی کے بارے میں، کوئی بھائی بہن کے بارے میں، باپ اپنی بیٹی کی عزت کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ قسم اٹھائی کہ اگر اس نے بھی یہ بات کی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آئندہ ایک پائی اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ یہ جناب صدیق ہیں، امت محمدیہ میں سے افضل ترین انسان ہیں، اسلامی تاریخ میں دار اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، مگر اللہ کو ان کی بیٹی کی ناموس کے معاملہ میں بھی ایسا غصے میں آ کے کیا ہوا فیصلہ اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا۔ اللہ احکم الحاکمین وحی کا نزول فرماتے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر فرما دیں۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب تم پسند کرتے ہو کہ میں اللہ تمہیں معاف کر دوں، تمہارے کسی رشتہ دار سے اگر چھوٹی بڑی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ درگزر فرما دو، اسے معاف کر دو۔ واللہ غفور الرحیم، اگر ایسا کرو گے کل اللہ بھی تمہیں معاف کرنے والا ہوگا، اللہ کو بھی غفور الرحیم پاؤ گے۔ یہ وحی کا نزول آنا تھا۔ جناب صدیق نے جب اللہ کا یہ فرمان سنا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، صدیق کا ایمان دیکھیے، جب ان کو پتا چلا اللہ نے ان الفاظ میں وحی نازل کی ہے تو فوراً اللہ کے حضور دعا گو ہوتے ہیں، بلا واللہ یا ربنا انا نحب ان یغفر لنا، کہ کیوں نہیں اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ فرمایا کہ مصطح کا پہلے کی طرح سارا راشن میں خود ادا کیا کروں گا، پہلے سے بڑھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ دیکھیے بیٹی کی ناموس کے معاملہ میں کیا ہوا، فیصلہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے رشتہ مانگا، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ رشتے کا پلان ہے تو اس کے بدلے میں فلاں کا رشتہ فلاں سے کرو، پھر ہم قبول کریں گے۔ وہی بٹے سٹے والی وہی قسم کہ اگر تم ہم سے رشتہ داری چاہتے ہو تو ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی دو، خواہ وہ اس کے اہل ہو نہ ہو، یہ ان پڑھ وہ پڑھی لکھی، جوڑ بنے نہ بنے، اس طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہیں معمولی بات پہ۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں تو چھوٹی سی بات کہ ہم نے اپنی شادی پہ سارے گھر والوں کو دعوت دی تھی، انہوں نے صرف ایک آدمی، وہ بھی نہیں جائے گا، بس اب ختم۔ ہم نے سب کو بلایا، انہوں نے صرف ایک آدمی کا کارڈ بھیجا ہے، ایک بھی نہیں جائے گا، رشتہ ختم۔ اللہ احکم الحاکمین کیا فرماتی ہے کہ دنیا میں بھی ایسے عمل والا میری رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سوء الدار، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قاطع، جو معمولی بات پہ رشتوں کو توڑنے والا ہے کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ احکم الحاکمین دنیا ہی میں اس کو فوائد سے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کی خواہش ہے کہ اس کے مال میں بھی اللہ برکت دے، اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے، جو مال میں اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیں گے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے اس سے خوش ہو کر اسی عمل کے بدلہ میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو راستہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتا ہوں کہ سلام کو عام کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو تہجد کا اہتمام کرو، جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان اعمال کی بنا پر، ان صفات کی بنا پر اگر ان کو اپنا لو گے تو اللہ احکم الحاکمین تمہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کسی عام کو دیا ہوا صدقہ صرف صدقے کا اجر ہے، مگر کسی رشتہ دار ضرورت مند کو صدقہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اجر ڈبل دیتے ہیں، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا صدقہ کرنے کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے کو توڑنے والا کسی صورت جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی بنیادی اعمال بتلا دیں جن کو میں کروں تو اللہ مجھے جنت دے دیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تعبد اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرک بہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، توحید پہ کاربند رہنا ہے، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ شرائط پہ عمل تو کر لے گا، تیری خواہش کے مطابق اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج ہم حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، نوافل فرائض، مگر حقوق العباد کا، بیٹی کا حق، بہن کا حق، اسی طرح دیگر رشتہ داروں کا وراثت سے حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل عمل قاطع رحم، کہ جو رشتے کو ختم کرنے والا ہے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنے والا ہے، اس کا کوئی نیک عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتے، کوئی اس کا حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اللہ قبول نہیں کرتے جو وراثت میں سے بہن کو، ماں کو، بیٹی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، جو جائز، جو عزیز رشتہ دار ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، بھائی بہن کو، اور اسی طرح دیگر رشتہ دار جن کا وراثت میں حق بنتا ہے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمارے یہ عمرے، یہ ہمارے حج، یہ لمبے چوڑے صدقات خیرات، یہ سارے رفاہی کام، یہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کے نوافل پڑھنا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حقوق اللہ تبھی فائدہ دیں گے جب حقوق العباد کو بھی احسن انداز میں ادا کرنے والے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے تو حضرت اسماء نے، اس والدہ جو غیر مسلمہ ہے، مشرکہ ہے، ابھی مسلمان نہیں، اس کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اپنی غیر مسلم والدہ سے بھی حسن سلوک کروں؟ رشتے میں ماں ہے مگر غیر مسلم ہے، کیا اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، رشتہ دار غیر مسلم بھی ہوں، پیغمبر کی سیرت اس بات پہ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت اسماء کو حکم دیتی ہے ہاں اگرچہ غیر مسلم ہے، مشرکہ ہے، مسلمان نہیں ہے، مگر ہے تو ماں، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر، اس کی جو جائز ضرورت تو سمجھتی ہے اس کو پورا کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، فلیصل رحمہ، اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے ایمان کی یہ نشانی ہے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو پھر تو اس کا ایمان بھی معتبر ہوگا، اس کو فائدہ دے گا، ورنہ صرف نام کا مومن، نام کا مسلمان، اللہ کے اس کے کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب یہ جو شرائط اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں ان کو بھی اپنایا جائے گا۔ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو اسی وقت اس نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اللہ نے اسی وقت اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا جو تجھے ملائے گا میری رحمتیں اسے ملے گی، میں اس کو ملاؤں گا، ہر اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ آج ہمارے مال اسباب میں برکت کیوں نہیں؟ آج بے برکتی کا رونا ہر کوئی رو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو زندگی میں فرما دیا تھا من احب ان یبسط لہ فی رزقی او ینسى لہ فی اثری فلیصل رحمہ، جس کی خواہش ہے کہ عمر اور مال میں برکت ہو، اس کا مال بھی اس کے لیے وافر،
اور عمر میں اتنا کام کر جائے جو آخرت کے لیے اس کو جو ہے وہ نفع مند ہو سکے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا تو اللہ احکم الحاکمین اس کی عمر میں، اس کے مال میں برکتوں کا نزول بھی فرما دیں گے، دنیا میں بھی اس کو عزت سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اس کے لیے جنت ہے۔ مگر جو معمولی بات پہ رشتوں کو کاٹنے والا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرما دیا کہ وہ کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، جہاں ہم حقوق اللہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ جب تک ہم حقوق العباد شرعی تقاضوں کے مطابق ادا نہیں کرتے، ہمارے حقوق اللہ بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔